واقعات بڑھ رہے ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ جب ماں بننے والی ہوتی ہے ایک عورت اور اس وقت میں ماں باپ کی لڑائیاں یعنی شوہر اور بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بچہ جو وہ کنسیو کر رہی ہے، جو اس کے پاس ہے، وہ بچہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام فیلنگز فیل کر رہا ہوتا ہے. ایسے بچے ماہر نفسیات کے مطابق ہم جب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، جب اس کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کے لیے جو ہے وہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں. ان کا اپنی زندگی جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتی ہے اور وہ پھر معاشرے کے لیے جو ہے وہ ٹینشن کریٹ کرتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان میں خودکشی کا رجحان بڑھ جاتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر ظفر محمد اقبال صاحب نے جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے نفسیات ہیں، وہ اس پر جو ہے وہ ہمیں بہترین جو ہے وہ اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں کہ ہماری آبادی کا 44% حصہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، جس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے کیا امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈپریشن کیوں ہے، پر اس ڈپریشن کو کم کیسے کیا جائے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کووڈ کے حالات کے بعد جو نفسیاتی اثرات ہوئے بچوں پر اور خواتین پہ خاص طور پہ، اس کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس کو شامل کریں تو یہ جو 34% آبادی کا جو ہمارے حصہ ہے، جو ڈپریس ہے، جو ڈپریشن میں ہے، یہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اس کو کم کرنے کے حوالے سے اس کو پہلے سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں کہ اس طرح کے جو مطلب جو پرابلمز ہے نا، ان کے یہ کہنا ہے کہ ہیلتھ اور جو ہے نا النس اس کو تھوڑا جاننا بہت ضروری ہے. جیسے جو ہیلتھ جو ہے اس کے حوالے سے WHO کے مطابق ہیلتھ جو ہے کسی بھی شخص کی ذہنی، جسمانی اور سماجی جو ہے نا ہم آہنگی کا نام ہے. تو ہم جیسے آپ مینج کرنے کی بات کر رہی ہیں نا، مینج کرنے کے بھی حالت سے جو تینوں ڈومینز ہے نا اس سے کام کرنا ہوگا. اب دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمارا جو سماج ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ایک کہنے کے کنیکشن کا اور ہماری جو روایات کے سسٹم تھا جس سے لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا، میل ملاپ ملنا، مطلب جو کمیونیکیشن کنیکشن جو ہے نا، جو رابطہ ہے انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، معاشرے کے ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہونا، وہ ایک بہت ضروری ہے. جب ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کنیکٹ رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک ریزیلینس ڈیولپ ہوتی ہے جو آپ کو انگزائٹی سے، ڈپریشن سے آپ کو بچاتی ہے. ایون بہت ساری آپ کی باڈی کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں جب بندہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ میرے بیک اپ پہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے میرے پاس ریسورسز ہیں کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کی ہیلپ اور مطلب ان کو لے سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے لیول پہ جیسے ابھی کووڈ کی بات کی ہے، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا برین جو ہے نا مختلف مطلب کہنا ہے کہ ریسورسز سے جو انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے تو اس کو پروسیس کرتا ہے. جب اگر ہم اس کو انفارمیشن اس طرح کی دیں گے، نیگیٹو دیں گے، تھریٹ والے دیں گے، خوف والے دیں گے، تو اس کو جب وہ پروسیس کرنے کے بعد جو اس کے نتیجے میں جذبات ڈیولپ ہوں گے، وہ جذبات بھی لامحالہ خوف، انگزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کے ہوں گے. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا، ایک تو سماج کو جوڑنا میں نے عرض کیا، اور دوسرا یہ ہمیں کرنا ہوگا کہ یہ جو ہمیں انفارمیشن ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہے، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہے، پرنٹ، اس کے اندر ایک طرح کا خوف و ہراس جو ہم پھیلا رہے ہیں، جو ابھی تک جو پھیلایا جا رہا ہے، اس کو خوف و ہراس کو پھیلانے کی بجائے ہم ایک ریئل پکچر جو دیں جس میں لوگوں کو سمجھایا جائے کہ دس از دا پرابلم، بٹ ہم اس کو اس طریقے سے اس کے مینج کر سکتے ہیں، بجائے ہم اس کو ایک خوف زدہ اور ایک تھریٹ قسم کی کہہ لیں کہ انفارمیشن کے طور پر پبلک کو دیں. ہم ان کو مطلب اس کو پازیٹیو وے میں بتائیں کہ ہم نے اس کو کیسے مطلب مینج کیسے کرنا ہے. لہٰذا دوسرا سورس جو ہے نا اس کو قابو کرنے کے لیے ہماری جو انفارمیشن کا سورس ہے جس سے ہم برین کو جو ہے نا ایک نیگیٹو جو اس کی بمبارڈنگ کر رہے ہیں، اس کو ہم مینج کریں. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم سوال، ہم بچپن سے اپنی بچیوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم لڑکی ہو، تم نے اپنے آپ کو ڈکا چھپا کے باہر نکالنا ہے، اور اگر کوئی تمہیں دیکھے تو تم نے آگے سے زبان نہیں کھولنی، تم نے چپ کر جانا ہے، اور تم نے آگے سے جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہنا. اور لڑکوں کو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ تم لڑکے ہو، تم نے باہر جانا ہے، تم نے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، کوئی تمہیں اوئے بھی کرے تو لگا دینا اس کے دو. یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ، یہ جو ہم نے نفسیاتی طور پہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین میں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تربیت جو ہمیں گھر سے مل رہی ہے؟ جی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے سماج کے اندر یہ بہت جو ہے نا ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اب دیکھیں ہماری جو پوری کی پوری زندگی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے وہ جو بنیادی بلیف ہم نے کنسٹرکٹ کیے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے اندر، ہم اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ جیسے ہم بچپن میں بیٹا آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، بچیوں کو ایک خاص حوالے سے جو ہے نا ایک ہم نے مائنڈ سیٹ کرتے ہیں، اب نام آنا. تو جب آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کر دیا، آپ نے اس کے ایک بلیف سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے، اب وہ ساری زندگی جو گزارے گی بچی یا وہ جو بچہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزارے گا. اب دیکھیں نا جیسے یہ مطلب میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں ہوتا ہے، یا جیسے لوگ جو تھے مطلب
खवातीन को मारना, उनके साथ इस तरह करना, ये क्या है? उसमें ये सिखाया गया है। शौहर अगर बीवी पे हाथ उठाता है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, वो खूनम खून हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो माँ ये कहकर वापस भेज देती है अपनी बेटी को कि कोई बात नहीं, मियाँ बीवी में तो लड़ाइयाँ होती ही हैं, अगर उसने तुम पे आज हाथ उठा लिया, कल नहीं उठाएगा, आज माफी दे दो। यही जो है वो खवातीन, ऐसी नफ्सियाती खवातीन भी जो अपने शौहरों पे हाथ उठाती हैं। मैं खुद माहिर नफ्सियात हूँ, मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं, मैं उनको सब चीजों को जो है वो डील करती हूँ। आप ये देखिए, हमारे माशरे में तकरीबन 15 साल से लेके और 30-32 साल की जो खवातीन हैं वो इस वक्त एंजाइटी का शिकार हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ मामला जो है वो क्या चल रहे हैं, और वजूहात जो है वो घर वालों के रवैये हैं, अपने शौहर का रवैया है, माँ का रवैया है, भाई का रवैया है, बहन का रवैया है, जो उनको प्रॉपर तरीके से टीज करते हैं। ये जो टीज करने का एक प्रोसेस है ना हमारे यहाँ, ये असल में खवातीन को जो है वो बहुत डिप्रेस रखता है। क्या कहते हैं आप इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज करे जो करता है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसमें वही बात जो है ना, जैसे आपने अभी फरमाया कि ये हमें सिखाया गया। हमारे आपको पता है, सीखने का वाला चीज होता है ना कि हम जो कोई एक्ट करते हैं, उसके नतीजे में हमें जो मतलब कहना है कि रिवार्ड या उसका पनिशमेंट, वो जो उसके थ्रू हम सीखते हैं, या फिर ये कि हमें जो हमारे जो बड़े सिखाते हैं, कि हम जो देखते हैं, ठीक है ना, सोशल लर्निंग होती है, हम जो देख रहे होते हैं समाज के अंदर जो चल रहा होता है, तो लामाला ये सारा कुछ हमने इस समाज ने, इस मुआशरे ने लोगों को ये सिखा दिया हुआ, और वो सिखा दिया, हम उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। जब हम उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, हम उस गलत को गलत ही नहीं समझ रहे, हम उसको सही समझ रहे हैं। और देखिए, खवातीन का भी माइंड सेट ये है, मैंने बेशुमार ऐसी खवातीन को इंटरव्यू करके, नई बात है, प्रोफेशन आपको पता है, उसमें ये होता है, वो कहते हैं जी मेरा बंदा बड़ा चंगा है, मैंने मारता कुटता तो बड़ा है, लेकिन मेरा बड़ा ख्याल करता है। अब उसको ये पता है कि उसकी मार पिटाई जो है ना, उसको ये मारना, ये शायद वो समझती है कि ये उसका मार खाना ये उसकी जिम्मेदारी है, और उसका मारना जो शौहर का, ये शायद उसका हक है, और वो उसको बादर ही नहीं कर रही। ये इस तरह के हमने इस हद तक जुल्म कर दिया, माइंड सेट हो चुका है, बिल्कुल ऐसे माइंड सेट बन चुका है। और जो खवातीन हमारी बाहर जाती है, डॉक्टर साहब, जो हमारी खवातीन बाहर निकलती हैं और उनको मुख्तलिफ मर्दों की मुख्तलिफ बातों का, और जब किसी कोई डोमिनेंट खातून हो, कोई प्रोमिनेंट खातून हो, उसको जब डैमेज करने की कोशिश करते हैं ये नफ्सियाती लोग, जिनको मेंटल डिसऑर्डर ऑलरेडी मौजूद होता है मर्द हज़रात को, जब वो उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे कहीं भी किसी फील्ड में भी हो, तो वो खातून जो है वो कभी कभार कहती है कि अच्छा चलो मैं चुप कर जाती हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी जॉब पे कोई असरात पड़ जाए, ऐसा ना हो कि मुझे जो है वो यहाँ से निकाल दिया जाए। वो मर्द हजरात सारे इकट्ठे होकर उस खातून के खिलाफ एक जुमगट्टा बना के एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और फिर उसको निकालने की वहां से कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से खवातीन जो है वो अपनी जुबान नहीं खोलती हैं। ये भी हमारे यहाँ अलमिया है कि खवातीन की बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और मर्द हजरात को जो है वो सही मान लिया जाता है। ये जो हमारी पर्सनैलिटीज हैं, डिप्रेशन का बाइस तो बन रही है। ऑलरेडी आप जिस जगह काम कर रहे हैं, वहां आप स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, उन मर्द हजरात की वजह से घर जाते हैं तो शौहर जो है वो सास, नंदे, जो है वो आपकी बहन, भाई, ये तमाम रवैये हमें परेशान कर रहे हैं। इसका हल क्या है? बिल्कुल, इसका हल आप देखें ना, जैसे आपने फरमाया, जैसे वो मतलब आपके वर्किंग प्लेस में बाहर सारा इस तरह की नजर, मैं कहता हूँ कि वो तो सारी बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि उनको, और देखे ना हमारा जो घर के अंदर माहौल है, हम सुनने के लिए भी तैयार है। अगर किसी बच्चे के साथ, किसी लड़के के साथ, किसी खातून के साथ अगर बाहर में उसके फील्ड में या उसको कहीं आते जाते उसको इस तरह के लोगों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक स्ट्रेस, एंग्जाइटी और साइकोपैथोलॉजी डेवलप होगी, कम अज कम ये होना चाहिए उस बच्ची को इतना तो हम कम अज कम स्पेस दें कि वो घर आके अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने भाई के साथ अपनी ये वाली फीलिंग जो है ना वो तो शेयर कर सके। हमारा आदमी ये है कि जब एक बच्चे के साथ इस तरह हो रहा है, जब किसी खातून के साथ समाज में और माशरे में मर्दों की इस तरह के रवैये जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो तो जब बाहर सोसाइटी के अंदर लोग हैं उनसे तो हट के हमारे अपने ही घर के अफराद जो है उन्होंने लड़कियों को, खवातीन को इतनी स्पेस नहीं दी कि उसको सुने। अगर वो उसमें सुनेंगे तो उसके हवाले से क्या हो गया, उसकी फैक्टर जो है ना कह लें उसके हवाले से अजीब गरीब किस्म की जो है ना वो हो जाएगी। तो इतना जुल्म की था ये है कि बाहर को तो छोड़े, हमारे घरों के अंदर जो हो गया है, हमारे घरों के अंदर सूरत ये हो गई है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी खवातीन को जो है ना उनकी तरह से अगर वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस करती है, हम उनको सुनना नहीं चाह रहे। मैं कहता हूँ एटलीस्ट अगर वो सुनना शुरू कर दें और उसको ये पता हो जाए कि मैं घर में अपनी बात बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, तो बड़ी हद तक हम उसको कंसोल करने में और उसका जो इमीडिएट जो है ना कह लें कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के तौर पर हम उसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और अलमिया, आज हमारी खवातीन बाहर दोस्तियां तलाश क्यों करती हैं, बाहर दोस्त क्यों बनाती हैं? ये डिप्रेशन का उससे बड़ा बाइस बन रही है चीज, क्योंकि हमारे घर वाले हमारी बात ही नहीं सुनते। वो कोपिंग करने के लिए बेचारी कुछ ना कुछ तो करेगी ना, कोई भी शख्स होगा जब आप उसको इस तरह करेगा तो उसने कोप तो करना है। जब घर में आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसकी फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं देंगे, फिर वो क्या करेगा, किसी के साथ तो शेयर करेगा ना।
تو ڈاکٹر صاحب یہ ٹریننگ دینی چاہیے. اتنے سارے ڈپریس لوگ ہیں, اتنے سارے ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, اور سائیکیٹرسٹ صرف 4. یہ مطلب یہ ایک بہت بڑا تضاد نہیں ہے؟ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب میں کہوں گا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک فرد کا یا کسی ایک این جی او کا یا ایک ادارے کا کام نہیں ہے. یہ ہمیں نیشنل قوم جو کہہ رہے ہیں, ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے, ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, میڈیا ہے, سارے لوگوں کو جو ہے نا اب اس بات کو اون کرنا ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ ضروری ہے, اور اس کے حوالے سے ہم نے کیا کیا رول پلے کرنا. دیکھیں WHO نے کہا کہ دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. ایگزیکٹلی ختم کر دی بات. جی جی, تو جب مینٹل ہیلتھ کی اس طرح امپورٹنس ہے تو یہ اب دیکھیں اتنی شارٹیج ہے سائیکالوجسٹ کی, سائیکٹرسٹ کی, تو ہمیں جو ہے نا وہ کم از کم ہے نا وہ ٹیچرز کو, ماہر نفسیات کو تو لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمیں پاگل قرار دے دیں گے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم آپ سے علاج کروا رہے ہیں. وٹ از یہ بھی بلیف کنسٹرکشن ہے نا کہ ہم نے یہ اسٹگما ٹائپ کر دیا ہوا ہے کہ سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کا, سائیکٹرسٹ کے پاس جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ مطلب ایک پاگل ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا, اور بڑے بہتر طریقے سے آپ نے میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس ٹاپک کو جو ہے وہ سالو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اور میرا پروفیشن جو ہے وہ سیم ہے. آپ بھی ایز اے ماہر نفسیات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور میں بھی اسی طرح ڈیلی لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہوں. میری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ میں لوگوں میں سے ڈپریشن, انزائٹی اور اسٹریس کو جو ہے وہ کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں. اس کے علاوہ میں اور پیشنٹس جو ہے وہ نہیں دیکھتی ہوں. زیادہ میرا کانسنٹریشن جو ہے وہ ان خواتین پہ, ان بچیوں پر, ان ینگسٹرس پہ ہوتا ہے, اور میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں وہ زیادہ تر ینگ ٹیلنٹ ہے, ینگ بلڈ ہے, اور اس ٹائم جو یونیورسٹیز اور کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان میں ڈپریشن بہت بڑھ رہا ہے, جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کبھی جو ہے وہ ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ ضرور پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا کیسز ہیں, اور اگر کبھی موقع ملا تو میں جو سیشن دیتی ہوں اس کو ہم آن اینڈ آن جو ہے وہ ٹی وی پہ آن بھی کریں گے, اور آپ کو میں بتاؤں گی بھی کہ اس سیشن میں جو ہے وہ ہم ان کو کیا بتاتے ہیں, کیا سکھاتے ہیں, ان کو ان کی اسیسمنٹس جو ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم ڈسکرائب کیا کرتے ہیں, اور ان کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے یا دوبارہ واپس جو ہے وہ زندگی میں لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دوائی لکھ کر دے دی اور جا کر آپ جو ہے وہ دوائی کھائیں اور آپ کا ڈپریشن جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سی تھراپیز ہیں, بہت سی اسیسمنٹس ہیں, بہت سے جو ہے وہ ہمیں ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے, ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے, بہت ٹائم سرو کرنا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے کوئی اپنی لائف میں جو ہے وہ واپس آتا ہے. ہاں دوائیاں کام کرتی ہیں, بالکل کام کرتی ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ایک گروتھ ہے, جو آپ کی مینٹل گروتھ ہے, اس کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہیں. اس میں جو ہم نے بات کرنی ہے وہ آگے ہیراسمنٹ کے حوالے سے کرنی ہے کہ ہیراسمنٹ کس کس طرح کی ہوتی ہیں. خواتین کو